کہ کیا ولی اپنی قبروں سے بھی کرامات دکھا سکتے ہیں یا صرف زندگی میں دکھانا ممکن ہے؟ دیکھیں، کرامات کا سلسلہ تو جاری و ساری رہ سکتا ہے، معجزات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، بلکہ اکابرین نے یہی لکھا کہ جس بھی نبی کے زمانے کا ولی کوئی کرامت دکھائے گا تو یہ حقیقتاً اس زمانے کے نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نبی پردہ فرما چکے ہوں۔ ایسے اولیاء کرام کی کرامات اس کے بعد بھی معروف ہیں، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں، لیکن وہ اصل میں فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کے تصرفات پر تنقیدات کرتے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہے تو فلاں جگہ جا کے کیوں نہیں مدد کر دی، ایسا ہے تو فلاں جگہ جا کے مدد کیوں نہیں کر دی۔ ایسا نہ کیا کریں۔ تصرفات اولیاء ہوں یا معجزات انبیاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتی ہیں۔ جب ان کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، تو نبی معجزہ بھی دکھا دے گا، ولی کرامت بھی دکھائے گا، یا خود بخود ان کے چاہے بغیر اللہ تعالیٰ ان سے کرامت کا یا معجزے کا ظہور کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ ان کو اختیارات بہت دیے گئے ہیں، لیکن وہ اختیارات مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے تنقیدات صحیح نہیں ہیں اولیاء کرام پر۔ اگر آپ اولیاء پہ اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ ولی نے فلاں کام کیوں نہیں کر دیا، فلاں کیوں نہیں کر دیا، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ اعتراض ایک غیر مسلم اللہ تعالیٰ پر بھی کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ غیر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ولی کہاں ہیں؟ کافر اگر کہے خدا کہاں ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مزار پر گئے، وہاں سبیل تھی، اس میں جو پانی کا کٹورا تھا اس میں بھی زنجیر باندھی ہوئی تھی، تو جو ولی اپنے پانی کے کٹورے کی حفاظت نہیں کر سکتا، لوگوں نے زنجیریں باندھ کے اس کو چوروں سے محفوظ رکھا ہے، ولی کیا کرے گا؟ تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ مسجدوں سے جو ہوتی ہیں بتائیں، حالانکہ وہ خانہ خدا کہلاتا ہے، بیت اللہ ہے مسجدیں، تو اگر کوئی کافر یہ کہے کہ تمہارا خدا تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہارے خدا کی قدرت کہاں گئی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ سب مشیت الہی کے تابع ہوتی ہیں۔ اللہ چاہے تو چور کا ہاتھ توڑ دے اسی ٹائم جیسے وہ جوتی اٹھانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحانات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت بعض اوقات درگزر فرما دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوری گرفت نہیں فرماتا۔ ایسی اولیاء یا انبیاء علیہ السلام کے تصرفات ہیں کہ وہ مشیت الہی کے تابع ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں تقدیر مبرم ہمارے اس دعا یا ہمارے اس عمل کے خلاف ہے، اللہ کا ازلی فیصلہ، تو وہ نہ کوئی تصرف کریں گے کیونکہ وہ ازلی فیصلے کو تو بدلنے پہ قدرت نہیں رکھتے، اور نہ اس کے خلاف جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انبیاء علیہ السلام عدم توجہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی کسی تقدیر مبرم، یعنی وہ جو ازلی فیصلہ اس کے خلاف دعا کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے کہ آپ اس کے متعلق دعا نہ کریں، اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اس کے خلاف، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ غلط فہمیاں پیدا کرنا تاکہ اولیاء کرام کی عزتیں دل سے نکل جائیں، لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، جو آپ ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو آپ صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار پہ کر رہے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام پہ کر رہے ہیں، یہ تمام اعتراضات ذات باری تعالیٰ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو پھر جو اس کا جواب ہوگا وہ اس کا جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، لیکن حکمت کے تحت بہت سی چیزوں سے اعراض فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اس کی کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اعظام اپنے تصرفات کو روک لیتے ہیں، اس لیے کہ مشیت الہی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تکبیر لگاتے ہوئے کانوں کو چھونا لازم نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ کوئی کان کی یا انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، کندھے تک اٹھانا یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو لے کے جانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ اصل میں اندازہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات کیونکہ شیشہ تو سامنے ہوتا نہیں، وہ اس طرح کانوں کو یہ چھو کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح
مقدار اور مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اگر اس وجہ سے کوئی کرے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کرے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔